نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي صدق الله مولانا العظيم وليصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بپائیں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ ہمارا موضوع گفتگو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بارے میں ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک میں ہم نے امام بخاری کا جو بلیو اور عقیدہ تھا اور جو صحیح بخاری میں اور ادب المفرد میں انہوں نے روایات کو نقل کیا، ان چند روایات کو جو ہے وہ نقل کیا گیا اور یہ موضوع جہاں چھوڑا تھا وہیں سے جو ہے ہم شروع کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ علماء و محدثین نے باقاعدہ ان احادیث مبارکہ کو نقل کیا اور حدیث کی شرح کرنے والوں نے باقاعدہ طور پہ اس پہ کلام بھی کیا کہ آقا علیہ السلام جب دعا مانگا کرتے تھے تو ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگا کرتے تھے۔ امام بخاری نے کتاب الجمعہ میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الاستقاء فی الخطبۃ یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن خطبے میں بارش کی دعا کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں لوگوں پر قحط آ گیا۔ جمعہ کے دن آقا علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور اس نے بارگاہ مصطفیٰ میں جو گزارش کی، راوی بیان کرتے ہیں وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال فرع اللہ لنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال مویشی ہلاک ہو گئے اور بچے بھوکے ہیں، سو آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور وہ دیہاتی کھڑا ہو گیا اور حضور کی بارگاہ میں جو عرض کرنے لگا۔ آقا علیہ السلام نے جب سنا فرفع یدیہ، آقا علیہ السلام نے اسی خطبے کے دوران دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے وہ دعا مانگنا شروع کی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ ما وراہما حتی ثال سحاب و امثال الجبال، کہ آقا علیہ السلام راوی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ بادل امڑ آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس روایت کو جہاں امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی اس کو صحیح مسلم میں نقل کیا ہے اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام ابن بطال مالکی جن کا وصال 449 ہجری میں ہوا، شرح ابن بطال میں اس حدیث مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو پھیلانا اور بلند کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرانا، رونا، عاجزی کا اظہار کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان
ہاتھوں کو ناکام اور نامراد نہیں لوٹاتا، وہ جو مانگ رہا ہے رب تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اس نے جو ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں رب تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اسی وجہ سے سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ شرح ابن بطال میں نقل کیا گیا ہے، اور امام بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جب دعا کی جائے تو ہاتھوں کو جو ہے وہ بلند کر کے دعا کی جائے۔ امام بخاری نے کتاب المغازی میں باب غزوۃ اوطاس میں ایک روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت سے بخاری کے علاوہ سنن ابو داؤد میں بھی جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابو عامر کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ دوران لڑائی، دوران جنگ تیر لگنے کی وجہ سے حضرت ابو عامر جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور فرمایا یا ابن اخی اقری النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل له استغفر لی، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، تم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ تو میرا سلام پیش کرنا۔ جیسے ہم میں سے کوئی اگر پاکستان جاتا ہے یا کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے اور دوست احباب رشتہ دار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان سے ہمارا سلام کہنا۔ یہ دیکھیں یہ صحابہ کی سنت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے میرا سلام کرنا اور عرض کرنا کہ میری بخشش کی دعا کریں، میری بخشش و مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عامر تھوڑی دیر زندہ رہے، لیکن چونکہ شدید زخمی تھے آپ وصال فرما گئے۔ پھر جب ہم مدینہ واپس تشریف لائے، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے کاشانہ اقدس میں گیا تو آقا علیہ السلام جو ہے وہ جس چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے وہ بغیر بستر کے تھی، اور کھجور کی رسیوں سے جو ہے وہ چارپائی بنائی ہوئی تھی۔ وجہ تخلیق کائنات کا عمل دیکھیں، اپنے گھر میں کھجور کی رسیاں اور بغیر بستر کے اس پہ لیٹے ہوئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام اپنی چارپائی مبارک سے اٹھے تو حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر باقاعدہ نشان بنے ہوئے تھے اور آپ کے پہلوؤں پر بھی نشان تھے۔ یہ ہمارے نبی کی شان دیکھیں کہ ہر چیز قدموں میں ہے، لیکن اپنے عمل سے جو ہے امت کو کیا دس دیا۔ آج ہمارے ہاں ٹھاٹ بات نہ ہو تو اسے سمجھے کچھ نہیں جاتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تو میں نے ساری خبر دی، اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو عامر عرض کر رہے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ سلام بھی پیش کرنا اور میری بخشش و مغفرت کی ان سے دعا کروانا۔ آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا اور ثم رفع یدیہ فقال اللہم اغفر لعبد لعبید ابی عامر ورعیت بیاض ابطیہ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دعا جب مانگی تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا، اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اتنا بلند کیا کہ میں نے آقا علیہ السلام کے بغل مبارک کی سفیدی کو دیکھ لیا۔
کہ اللہ ابو عامر کی بخشش و مغفرت فرما، ابو عامر کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک من الناس، اور رب تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنی مخلوق میں بہت لوگوں کے اوپر درجہ عطا فرما۔ جیسے ہم دعا جب کرتے ہیں مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے، ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ آقا علیہ السلام حضرت ابو عامر کی بخشش و مغفرت کے لیے جب دعا مانگ رہے ہیں تو درجات کی بلندی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ آج آقا علیہ السلام کا دریائے رحمت مرزن ہے، کیوں نہ اپنی بھی بخشش و مغفرت کی دعا کروا لی جائے۔ اور وہیں جو ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میری بخشش و مغفرت کی بھی دعا فرمائیے۔ حضور نے حضرت ابو موسیٰ عشری کی طرف دیکھا اور دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لعبد اللہ بن قیس ذنبہ، اے اللہ تعالیٰ عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو معاف فرما دے، وَأَدْخِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور قیامت کے دن عزت والی جگہ عطا فرمانا، عزت والی جگہ عطا فرمانا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ زندہ اور فوت شدہ مسلمان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا حضور کی سنت ہے۔ جیسے ابو عامر وصال فرما گئے تھے اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حیات تھے، زندہ تھے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ سسٹم ختم ہو گیا کہ ہم اپنی بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کرواتے، باقی ڈھیروں دعائیں کرواتے رہتے ہیں۔ اور اگر ایسا کہیں ہو جائے وہ بندہ زندہ ہو اور ایسے واقعات بھی کہ جی آپ نے جو ہے وہ فلاں کی بخشش و مغفرت کی دعا کی، وہ تو زندہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہم دین سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ بھائی اس سے بڑی کوئی دعا ہو سکتی ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے؟ یہ تو صحابہ جب ابو عامر زندہ تھے تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے میری بخشش و مغفرت کی دعا کرنا، اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ میری بخشش و مغفرت کی دعا کرنا۔ تو آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا فرمائی۔ اور دوسرا اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جو شخص مقبول بارگاہ ہو، مستجاب الدعوات ہو، اس سے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا کرانی چاہیے۔ جس کا عمل آقا علیہ السلام کے عمل کے ساتھ ہو، جس کا قول، جس کا ہر کام جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، وہ نیک ہو، صالح ہو، قرآن و سنت کو جاننے والا ہو، اس پہ عمل کرنے والا ہو، اس سے جو ہے وہ اپنی بخشش و مغفرت کی دعا کروانی چاہیے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا حضور کی بارگاہ میں پیش کی، باری تعالیٰ یا رسول اللہ باری تعالیٰ کہ حضور میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا دیجیے۔ امام بخاری نے کتاب المناقب میں اگلی روایت کو نقل کر رہا ہوں، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنے کے میں دلائل نقل کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو صحیح بخاری کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام صبح سویرے جو ہے وہ خیبر پہنچے۔ خیبر میں یہود آباد تھے، اور اس وقت یہودی جو ہے وہ صبح سویرے اپنے کدال جس سے جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، کام کرتے تھے، آورے آپ کہہ رہے ہیں جس کو، ان کو لیے ہوئے جو ہے وہ جا رہے تھے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، تو جب آقا علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچے ہیں، اور انہوں نے واپس اپنے قلعے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فرافع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ،
حضور نے اسی وقت دعا کے لیے جو ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر ہاتھ اٹھا لیے دونوں، وقال اللہ اکبر خیبر خیبر، اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ تو اس روایت میں بھی حضور علیہ السلام جب دعا مانگ رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الحج میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوران حج جب کنکریاں ماری جاتی ہیں اس عمل کو اس روایت میں جو وہ نقل کیا گیا ہے۔ جمرہ اولا پر 7 کنکریاں ماری اور ہر کنکری کے بعد اللہ اکبر کہتے، پھر نرم جگہ کا ارادہ کیا، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کافی دیر کھڑے رہے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے رہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اسی طرح جمرہ وسطیٰ پر کنکریاں جو ہے وہ ماری، 7 کنکریاں ماری، پھر جو ہے وہ نرم جگہ پہ آپ تشریف لائے، کافی دیر کھڑے رہے اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کافی دیر جو ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے رہے۔ پھر جمرہ عقبہ میں جو ہے وہ تشریف لائے اور کنکریاں ماری، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ٹھہرے۔ راوی بیان کرتے ہیں وَيَقُولُ هَٰذَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی عمل کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں کنکریاں ماری اور ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے دعا حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں، اور یہ عمل کس کا تھا؟ آقا علیہ السلام۔ اس کے متصل جو ہے وہ امام بخاری نے اگلی روایت اسی کتاب الحج امام زہری سے نقل کی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا عمل مبارک تھا، جیسے کہہ رہے تھے عبداللہ ابن عمر نے کیا اور کہا کہ حضور ایسے کیا کرتے تھے۔ اب یہ ڈائریکٹ جو ہے حضور کا جو ہے وہ عمل بھی جو ہے وہ اسی صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے، اور اس میں بیان کیا گیا کہ جب آقا علیہ السلام جو ہے وہ جمرہ اولا پہ 7 کنکریاں ماری، فواقف مستقبل القبلۃ رافع یدیہ یدعو وقال یطیل الوقوف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمرہ کو رمی کرتے، کنکریاں مارتے تو 7 کنکریاں مارتے، اللہ اکبر پڑھتے، پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے ٹھہرتے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے جو ہے وہ دعا کرتے اور کافی دیر ٹھہرے رہتے، کافی دیر ٹھہرے رہتے۔ پھر جو ہے وہ جمرہ وسطیٰ پہ آقا علیہ السلام یہی عمل کرتے، اور تیسرے جمرہ عقبہ پہ کنکریاں مارتے، لیکن وہاں آقا علیہ السلام نہیں ٹھہرتے تھے۔ اب میں نے جتنی روایات آپ کے سامنے امام بخاری کی نقل کی ہیں، یہ صحیح بخاری سے نقل کی ہیں، اور ادب المفرد سے بھی جو ہے وہ روایات کو میں نے نقل کیا۔ یہ 11 روایات ہیں جو امام بخاری میں جو میں نے ریسرچ کی سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو میں کوشش اور جدوجہد اور تگودو کر سکتا تھا، 11 روایات آپ کے سامنے نقل کی ہیں۔ امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر قائم کیا کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا، اور پھر جو ہے وہ آپ نے روایات کو نقل کیا، اور پھر دیگر ابواب اور کتب میں بھی جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے عمل مبارک کو نقل کیا کہ آقا علیہ السلام جب دعا فرمایا کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا فرمایا کرتے تھے، جس کو آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے جو ہے وہ دین میں درک نہ ہونے کی وجہ سے دین کو پراپر وے جو سیکھنے کا ہے اس کو اختیار کیے بغیر جو ہے وہ جب کہتے ہیں تو پھر ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ برے صغیر پاک و ہند کے مولوی کرتے آئے، ہم بھی یہی آپ کر رہے ہو، ہم تو یہ نہیں کریں گے، حضور کی سنت نہیں۔
میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بھی نقل کی ہیں روایات، اور یہ ابھی بھی نقل کر رہا ہوں۔ امام بخاری کی 11 روایات کے بعد وہ جو دیگر کتابیں تھیں ان کے حوالے بھی دیے، لیکن آگے دیکھیں اب میں دیگر کتب کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یرفع یدیہ حتی یبدأ ابتہ یسأل اللہ مسألۃ الا آتاہ ایاہ، کہ جب وہ شخص اللہ کے حضور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور اس سے مانگتا ہے، تو رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ اللہ رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک جلدی نہ کرے، جب تک جلدی نہ کرے۔ صحابہ موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، رب تعالیٰ عطا بھی فرماتا ہے، لیکن اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جا رہا جو جلدی کرتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جلدی کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے مانگا لیکن مجھے عطا نہیں کیا گیا۔ کیا آج ہمارے ہاں ایسے الفاظ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں؟ جی بڑی دعائیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ وہ جو دعا قبول نہیں ہوتی وہ آپ کے اس قول کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس عمل کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ وہ تو قبول فرماتا ہے۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں کو اٹھا کے جو دعا مانگتا ہے تو رب تعالیٰ جو ہے اس دعا کو قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اتنے ہاتھ بلند ہو کہ اس کے بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے، رب تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، لیکن جلدی نہ کرے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بعض دوست و احباب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ جب امام دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور ہاتھوں کو بلند کی ہوئی دعا ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے بعض دوست و احباب جو وہ ہاتھوں کو نیچے ہی رکھتے ہیں، اللہ اکبر، سارے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو یہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ کس طرف جا رہے ہیں اور کس سے مانگنا ہے، کون دینے والا ہے وہ؟ اب جب سارے مانگ رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہم جو ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے۔ نماز کے بعد یہ یاد رکھنے کہ بندہ اسی جگہ موجود ہو جہاں بیٹھ کر سے نماز پڑھی ہے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں برسری ہوتی ہیں۔ وہ جب تک وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان رحمتوں کے جڑمن میں بیٹھا ہوتا ہے۔ حضرت اسود عامری روایت نقل کرتے ہیں، اس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا۔ اب یہ امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ مغنی میں امام ابن قدامہ میں نے بھی نقل کیا ہے، اور تحفۃ الاحوذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سلم انحرف ورفع یدیہ ودعا، کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز فجر ادا کی، آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا اور آپ نے ایک طرف رخ کر لیا، کعبہ سے رخ کو پھیرا اور صحابہ کی طرف منہ کر لیا، اور آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں دست مبارک اٹھا لیے، دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے اور دعا کی۔ ایک آپ کا عمل ہے کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے آج، ایک حضور کا عمل ہے کہ وہ نماز کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت محمد بن ابی یحییٰ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا
کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز سے فارغ ہونے سے قبل ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگتے دیکھا۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے فرمایا بے شک حضور علیہ السلام نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ کو بلند نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ نماز پڑھ کے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں نقل کیا ہے، امام طبرانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام طبرانی نے کہا کہ اس روایت کے جو راویان ہیں وہ ثقات ہیں، مضبوط ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ مومن ایسا نہیں جو ہر نماز کے بعد اپنی ہتھیلیاں دعا کے لیے پھیلاتا ہے۔ وہ فجر کا تھا نا، اب اس میں کیا بیان کیا گیا؟ ہر نماز کے بعد ہتھیلیاں پھیلاتا ہے۔ ہتھیلیاں کس کی طرف پھیلاتا ہے؟ اللہ کی طرف پھیلاتا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے، اور دعا بھی حضور نے عطا فرمائی ہے۔ کیا؟ اللہم الہی و الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب و الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل علیہ السلام اسألک ان تستجیب دعوتی فإنی مضطر وتعصمنی فی دینی فإنی مبتلا وتنالنی برحمتک فإنی مذنب وتنفی عنی الفقر فإنی متمسک۔ دعا کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ الفاظ کہے، یہ جو میں نے پڑھے ہیں۔ اب ان میں کیا ہے؟ وہ پہلے جو ہے وہ دعا مانگتے ہوئے واسطے دے رہا ہے، وسیلے دے رہا ہے، کن کے؟ انبیاء کے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، فرشتوں کے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ واسطے رہے، حضور تعلیم دے رہے ہیں، وہ دعا مانگتے ہوئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور جب تعلیم دیں اور انبیاء کے واسطے سے دعا کی جا رہی ہے، مقرب فرشتوں کے واسطے سے دعا کی جا رہی ہے، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا، میں روایت آ کے نقل کرتا ہوں، وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو حضور کے وسیلے سے کی جائے تو پھر ہم کون سا دین لے کے چل رہے ہیں؟ حضور نے یہاں، میں نے دعا کے الفاظ پڑھے، انبیاء علیہ السلام کا نام ذکر کرتا ہے اللہ، اے میرے رب، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کے معبود، اے میرے رب، حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری دعا کو قبول فرما، کیونکہ میں مجبور ہوں، اور تو مجھے میرے دین میں محفوظ رکھ، کیونکہ میں آزمائش میں ہوں، اور تو مجھے اپنی رحمت کے حصہ سے وافر عطا فرما، کیونکہ میں گناہ گار ہوں، اور مجھ سے فقر کو دور کر دے، کیونکہ میں ایک مسکین ہوں، میں ایک مسکین ہوں۔ اور آگے آقا علیہ السلام کا فرمان، اِنَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبَتَيْنِ۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو ناکام اور واپس نامراد نہیں واپس لوٹاتا، اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس روایت میں بھی دیکھیں، ہر نماز کے بعد جو وہ دعا کرتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے وہ دعا جو ہے وہ عطا بھی فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کر رہے ہیں، یہ آخری روایت ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اب اس روایت کو امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں نقل کیا ہے، آخری والا پہ بخاری سے۔ امام طبرانی نے بھی کتاب دعا میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ
آپ کے گھر سے مسجد کی طرف نکلا تو دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں ان کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے ہاتھوں میں نور دیکھ رہا ہوں۔ ارے جب تم دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو تو نور کی برسات ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس نور کو دیکھا۔ راوی بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس نور کو نہیں دیکھ رہا، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی اس نور کو دیکھ لوں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو انہوں نے بھی، حضرت انس بن مالک نے بھی اس نور کو دیکھ لیا۔ اور پھر دیکھیں مسجد میں ہے نا، اب مسجد میں جب آپ اجتماعی دعا چاہے جمعہ کی ہو، چاہے اصالہ سوال کی مجلس میں ہم اکٹھے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، چاہے جو لیلۃ القدر کی رات ہو اس میں جو ہم دعا مانگتے ہیں، یا شب برات کو دعا مانگتے ہیں، یا کسی بھی موقع پہ مسجد کے احاطہ میں دعا جب اجتماعی دعا ہو رہی ہوتی ہے، حضور کا عمل کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ صحابہ جو ہے وہ دعا فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا انس جلدی کرو جلدی کرو، ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں۔ ارے حضور تو جلدی کرتے تھے کہ اس دعا میں جو ہے وہ جلدی جلدی آؤ دوڑو تاکہ ہم بھی جو ہے اس دعا میں شریک ہو جائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ لہذا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلدی جلدی ان لوگوں کی طرف گیا اور پھر ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دعا میں شریک ہو گئے، اس دعا میں شریک ہو گئے۔ یہ ہمارے اہل سنت کا موقف ہے، یہ ہمارے دلائل ہیں۔ رب تعالیٰ جو ہمیں دین